اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت کے اعتبار سے اول الخلق، افضل الخلق، اکرم الخلق، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب ذوالجلال نے وہ مقام اور مرتبہ بخشا کہ بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے اعتبار سے یکتا تھے. تیری سیرت، تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری دلیل و بے مثالی ہے. تجھی کو خلعت یکتائی عالم ملا حق سے، تیرے جسم پر موضوع بقائے بے مثالی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و نبیوں میں نبی ایسے جو فخر انبیاء ٹھہرے، و رسولوں میں رسول ایسے جو محمد مصطفیٰ ٹھہرے. عیسیٰ کے معجزوں نے کئی مردے جلا دیے، پر تعلیم محمد نے کئی عیسیٰ بنا دیے. جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کے اعتبار سے افضل النسب تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب مرہ، اور پھر اسی طرح سے فہر بن مالک سے آگے کنانہ، نظر اور مختلف ان 40 نسب کو جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، وہ عدنان تک مکمل ہوتے ہیں. اور عدنان قیدار کی اولاد میں، اور قیدار حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ ہیں. اور پھر تاریخ کو اگر میں ابتدا سے لوں تو اوپر سے جاؤں تو بہت طوالت ہو جائے گی. میں ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے اس بات کو لیتا ہوں کہ جب انہوں نے وادی غیر ذی زر میں حضرت ہاجرہ کو بما اسماعیل کے چھوڑا تو وہ وادی غیر ذی زر انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس میں اس وادی میں پہلی مسکن وہ عورت ہے جو ایک بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہے، جنہیں ابراہیم اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور وہ ہاجرہ جنہوں نے جب دیکھا کہ میرا خامن مجھے یہاں غیر ذی زر میں، جہاں نہ پرند ہے نہ چرند ہے، جہاں نہ کوئی سبزہ ہے نہ پانی ہے، مجھے ایسی ویران پہاڑوں کے درمیان ایسی وادی میں جہاں دن کو بھی اس وقت وحشت ہوتی تھی. کیوں کہ ہر طرف سے پہاڑ تھے،
درمیان میں ایک ٹیلا تھا، اور اس ٹیلے پر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو بامائے چند روز کے بچے حضرت اسماعیل کے چھوڑا، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے خامن سرتاج سے کہا کہ آپ ظالم تو نہیں ہو سکتے، مجھے کیوں ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے کس گناہ کی سزا ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ زبان سے جواب نہیں دینا، مڑ کر نہیں دیکھنا، بلکہ خاموشی سے آپ چھوڑ کر، یعنی اس جگہ پر چھوڑنے کے ساتھ رواں دواں ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ہاجرہ کی للچائی ہوئی اس زبان کی اس قول کو بھی انہوں نے اپنی زبان سے جواب میں نہیں بتایا، مگر جب ہاجرہ نے سمجھ لیا کہ ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں، ابراہیم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ ظلم نہیں کر سکتے، وہ ظالم نہیں بن سکتے، تو اس نے پھر دامن چھوڑ دیا اور یوں کہہ کر پوچھا کہ آپ سر ہلا کر تو بتا دیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے زبان سے نہیں، اپنا سر جوں ہی ہلایا تو حضرت ہاجرہ نے دامن چھوڑا، اور پھر اس مقام غیر ذی زر میں جہاں پہاڑوں کی اس وادی میں اسماعیل کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھیں، کہنے لگیں کہ جس رب کا حکم ہے ابراہیم بھی آزمائش میں کامیاب رہیں، میں بھی آزمائش میں کامیاب رہوں، انشاءاللہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی کی خوراک کی فکر نہ ہوئی، اپنی بیوی کے پانی کی پینے کی فکر نہ ہوئی، اپنی بیوی کے لباس اور وہاں جس میں مکان نہیں، جس میں کوئی سبزہ نہیں، جس میں کوئی نشان نہیں، جس میں کوئی سایہ نہیں، جس میں کوئی چھت نہیں، اس کی فکر نہیں ہوئی۔ انہیں فکر ہوئی تو اپنی بیوی کی نماز کی فکر ہوئی۔ اس نماز کی فکر میں ابراہیم خلیل اللہ نے جب دعا مانگ لی تو رب ذوالجلال نے ہاجرہ کو کیا مقام بخشا کہ وہ اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکار رہی تھی، وہ اس اندھیرے میں اپنے رب کا سجدہ کر رہی تھی، وہ اس ویرانگی میں جہاں کوئی نہیں تھا، ہاجرہ اپنی گود میں اسماعیل کو لے کر ساری رات اس اندھیرے میں اس نے کیسے گزاری۔ وہ پہلی رات، وہ فراقت اور وہ جدائی کی پہلی رات جس میں ہاجرہ اس وقت اس اندھیرے میں ان پہاڑوں میں کس طرح سے اس نے رات گزاری ہوگی، مگر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ پہلی رات دوسری رات میں بھی بدلی، وہ دوسری رات تیسری رات میں بھی بدلی، وہ تیسری سے چوتھی رات میں بھی بدلی، مگر وہ راتیں نہیں، وہ مہینوں میں بدلتے ہوئے وہ ایام نہیں، مہینوں میں بدلتے ہوئے مہینے تھے، پھر سالوں میں بدلتے ہوئے سال تھے، اور اس جدائی میں حضرت اسماعیل آمنہ کی گود میں پھر چلنے پھرنے والے بھی بنے۔ کہ مجھے پانی کی تلاش کی فکر تھی، کہیں یہ میرے بچے کو اٹھا کر نہ چلا جائے، دوڑ کر آئیں، کہنے لگے تم کون ہو، میرے بچے کے پاس کیوں ہو؟ اس نے کہا ہاجرہ مت گھبرا، میں وہ ہوں جو ابراہیم کے ساتھ آیا تھا، میرا نام جبریل ہے، اور تجھے رب نے دیکھا، تیری ادا کو دیکھا، تیری صفا سے مروہ کی دوڑ کو دیکھا، مروہ سے صفا کی دوڑ کو دیکھا، تیرے 7 چکروں کو دیکھا، اب مجھے حکم کر دیا کہ میں آؤں اور اپنا پر ماروں اور میں پانی دے دوں۔ تو میرے معزز سامعین حضرات، میں کیسے بتاؤں کہ جبریل نے اپنا پر اسماعیل کی ایڑیوں کے ہلنے والی جگہ پر، جہاں اسماعیل اپنے رونے کی وجہ سے، پیاس اور دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، شدت اور زبان خشک تھی مگر رونے کی آواز ختم ہو رہی تھی، اور پاؤں میں جو بچے میں جوش آتا ہے تو وہ ایڑیاں مارتا ہے، جب وہ ایڑیاں مار رہے تھے تو رب کو اسماعیل کی ایڑیوں کی اس ادا کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ چھوٹا ننھا منا چند دنوں کا بچہ وہ اپنے آپ کو ایڑیاں رگڑ کر رو رہا ہے، رونے میں اس کی آواز بھی اب بند ہو چکی ہے۔ تو جبریل آئے اور حضرت ہاجرہ نے وہ منظر دیکھا کہ ان ایڑیوں میں جہاں وہ ایڑی زمین پر لگتی تھی اور اٹھتی تھی، جبریل نے اس ایڑی کو اٹھایا اور زمین پر لگایا
وہاں سے رب نے پانی کا چشمہ نکال دیا، اور وہ پانی کا چشمہ جب نکلا تو حضرت حاجرہ نے یوں کہہ کر کہ کہیں یہ پانی ختم نہ ہو جائے، اس نے کہا زم 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 زم۔ یہ عبرانی زبان میں اس کا معنی یہ ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، یعنی باقی رہ۔ تو یہاں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت فرمایا اگر میری اماں حاجرہ زم زم نہ کہتی اور اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی حضرت حاجرہ کے کہنے پر زم زم بمانا کہ رک جا، یہاں رک جا، اگر یہ نہ کہتی تو یہ ندی اور نالے کی شکل میں پوری شرق و غرب کو سیراب کرتا۔ مگر یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ان ایڑیوں سے نکلنے والا وہ زمزم جس کے بارے میں فرمایا لما شرب بہ، زمزم لما شرب بہ، کہ اسماعیل کے لیے وہ نکلنے والا پانی میری امت اور انسانوں کے لیے وہ شفا بھی ہے، اور میری امت اور تمام انسانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ زمزم لما شرب بہ، جو بھی اس کو پیے اور جس نیت سے پی کر نیت میں دعا جو بھی مانگے، زمزم پینے میں جو نیت کر لے اس کی نیت پر اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم جب پیا کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی کو پینے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ اس کو پیتے تھے، اور کھڑے ہو کر بھی آپ نے پیا، آپ نے بیٹھ کر بھی پیا، آپ نے زمزم پینے کے بعد دعا بھی مانگی، اور وہ دعا مسنون ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ یہاں اس حدیث سے، اس دعا سے یہ ثابت ہوا کہ زمزم میں علم نافع ہے، زمزم میں علم نافع ہے، زمزم میں رزق واسع ہے، زمزم میں شفاء کاملہ ہے، اور جس نیت سے جو دعا مانگی جائے رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب یہاں حضرت حاجرہ جب پانی آ گیا خوشیاں اس کی بڑھ گئیں۔ یہاں ایک میں نکتہ دیتا ہوں کہ آج ہمیں تمام نعمتیں حاصل ہیں، آج ہمیں تمام نعمتیں حاصل ہیں، مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود ہماری زبان پر شکر نہیں، ہمارے دل میں شکر نہیں، ہمارے عمل میں شکر نہیں۔ مگر حاجرہ کو سلام، سلام اللہ علیہا، اس حاجرہ کو سلام کہ جس کو اس اندھیروں میں، اس پہاڑ کی وادیوں میں، اس مقام غیر ذی زر میں جب پانی ملا تو رب کے سجدے میں کہنے لگی اے رب تو نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ مجھ ناچیز کو ایسی نعمت عطا فرمائی کہ میں کتنا شکر ادا کروں۔ یہاں پر اس بات کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پانی کی قدر ان سے پوچھو، اور پھر اس ماں اور اس بچے سے پوچھو کہ جب وہاں پانی کی تلاش میں وہ دوڑی تھیں تو رب نے اس کی پانی کی تلاش کی دوڑ کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس حضرت حاجرہ کی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، مروہ صفا سے مروہ، ان 7 چکروں کو شاعر اللہ کا خطاب دیا۔ شاعر اللہ ومن یعظم شاعر اللہ، اور پھر شعار میں سے اسے گن لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر دیا گیا کہ اے نبی آپ کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں کے ان قدموں پر 7 چکر نہ لگائیں۔ اپنی اماں حاجرہ کے ان قدموں پر آج بھی امت صحیح صفا مروہ میں دوڑتی ہے۔ میں بھی ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ حج پر جاتا ہوں، عمرے میں جب جاتا ہوں، جب میں طواف کعبہ عمرے کا کرنے کے بعد، عمرے کا طواف کرنے کے بعد جب صحیح صفا مروہ کرتا ہوں تو مجھے 2 باتیں ذہن میں رہتی ہیں، میرے ذہن میں 2 باتیں ذہن میں رہتی ہیں، یہ صفا سے مروہ، یہ حضرت حاجرہ کی دوڑ بھی ہے، اور کوہ صفا کی چوٹی پر حضور کا پہلا خطبہ بھی ہے۔ کوہ صفا کی چوٹی پر حضور کا پہلا خطبہ بھی ہے۔ یہ ہے وہ سیرت کہ ماں نے جس جگہ سے اپنے قدموں کی دوڑ شروع کی وہ سائی کہلائی،
اور اس سائی کی جگہ پر اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر جب پہلا خطبہ دیا تو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے یہ ثابت کر دیا وسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تو اس میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حاجرہ کی فکر اس وقت پانی کے حصول میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اس کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر امت کی ہدایت کی تھی، امت کی ہدایت کی تھی۔ اب یہاں شاعر اللہ میں موضوع لمبا ہو جائے گا، آئیے وہ حاجرہ جس نے اپنی گود میں زمزم کے پانی کی نعمت کو لیتے ہوئے اسی سے گزارا کیا، مگر رب ذوالجلال نے اس پانی میں وہ تاثیر پیدا کی کہ وہ خوراک کامل قرار پائے۔ جیسے انسان ماں کا دودھ پیے تو وہ کامل خوراک ہے، انسان کے لیے دودھ طبی طور پر ایک کامل خوراک ہے، حضرت حاجرہ کے لیے زمزم کامل خوراک بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو تو نعمت میں عطا فرمائی، اور امت کو قیامت تک اس پانی میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ پیو، اگر بیمار ہو تو شفا پاؤ گے، اگر پیٹ میں روٹی نہیں، کھانا نہیں، بھوک کی شدت ہے، پیو تو اس سے تمہیں بھوک ختم ہو جائے گی، یعنی قوت ملے گی۔ جسمانی کمزوری ہے، اس کو پیو تو طاقت ملے گی، اور دنیا کی کوئی حاجت ہو پی کر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ اب اس سے بڑا میں کیا بتاؤں، یہ وہ ایڑیوں سے نکلنے والا پانی جو زمزم کہلایا۔ اب اس کے بعد مدت تک دن گزر گئے، وہ دن مہینوں میں بدلے، وہ مہینے سالوں میں بدلے، اور اس زمزم سے وہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ نعمت کامل سمجھ کر اسے خوراک کی صورت میں پیتی تھی، اسے اپنے وضو کی صورت میں نماز پڑھتی تھی، اس سے حضرت اسماعیل کو دھوتی اور دھلاتی تھی۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت حاجرہ کا امتحان شکر کے ساتھ بھی کامیابی میں ہوا کہ ایک پانی کو پایا اور اتنا شکر کیا۔ اور آج ہمیں پانی میسر، ہمیں آکسیجن میسر، ہمیں ایئر کنڈیشن میسر، ہمیں قالین میسر، ہمیں گدے اور اس طرح سے مسند نشین ہونے کے ساتھ یہ سب کچھ اور لباس میسر، مگر اس کے باوجود کھانوں کی انواع ٹیبل پر ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، مگر ہماری زبان پر شکر نہیں۔ ہمیں حاجرہ کے اس پانی کے شکر میں کم از کم سوچنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم کتنا شکر ادا کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرمایا اگر میری نعمتیں تمہارے اوپر کتنی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لا تحصوها وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار بھی نہیں کر سکتے اور میرا پیتے ہو، میرا کھاتے ہو، میری زمین پر چلتے ہو، میرے درختوں سے پیدا کی ہوئی چیزوں میں پھل و فروٹ کھاتے ہو، میری زراعت سے میں ہی اس کو جو ہے پیدا کر رہا ہوں، تم تو زمین پہ دانہ ڈال کے چلے جاتے ہو، وہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، وہ پہلے فنا ہوتا ہے، دوبارہ اس دانے کو تم زمین سے سالم نہیں نکال سکتے، اور میں اس دانے سے تمہیں ایک دانے کے بدلے میں 700 دانہ دیتا ہوں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ تعالیٰ نے 7 بالیاں بنائیں، 7 سنابل، 7 بالیاں، 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور 7 بالیوں میں 700 دانے ہیں۔ بتاؤ کون کھلا رہا ہے، کون پیدا کر رہا ہے، کون نعمتیں دے رہا ہے؟ زمین کس کی، آسمان کس کا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک، اس کا خالق، وحدہ لا شریک ذات، جو اس کا مالک ہے اس کی اس ملکیت میں کوئی شریک نہیں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے بندوں میں بانٹا ہے، مگر مرنے کے بعد پھر بندہ اسی کو چھوڑ جاتا ہے، پھر اسی کے حکم سے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ میراث میں بھی اپنی مرضی نہیں چلتی، رب کی مرضی پر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ انسان کا اپنا وجود ہو یا اس کا مال ہو، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے جب بندہ مرتا ہے تو انا للہ کس کا تھا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ اللہ کا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا اور ہم نے بھی اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جو مال چھوڑ کر گیا اب اس کا نہیں، وہ رب کو سپرد کر دیا، اور رب کی سپردگی کے بعد اس رب کے حکم پر میراث میں تقسیم ہو گیا، اور پھر اس کی نسلیں کھاتی، پھر بچاتی۔ زمین ایک ہے، چلنے والے اس زمین پر بدلتے رہے، مکان بدلتے رہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر کیجئے کہ اسی ایک زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان اس میں والارض فراشا، اس کو بچھونا بنائے گا۔ زمین ایک، بچھونے بدلتے رہے، ان میں نیک بھی آئے، ان میں بد بھی آئے، مگر یہاں پر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہاجرہ جس نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ اس مقام غیر ذی ذر میں لیل و نہار، مہینوں اور سالوں میں جب بدلیں، اور وہ بچہ اس آب و ہوا میں اس زمزم پینے کے ساتھ پروان چڑھا، پھر پرندوں نے دوستی لگائی، پرندے آئے۔ پرندوں کے آنے کے بعد، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سب سے پہلے پرندے آتے ہیں، پرندے آئے۔ پرندے آنے کے بعد ایک قافلہ یمن سے شام جا رہا ہے، یمن سے بلاد شام جا رہا ہے۔ اب یہاں جب اس سرزمین کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ تجربہ کار اس قافلے میں جو بوڑھے تھے، انہوں نے کہا ہم مدتوں اس راستے سے گزرتے ہیں، ہم نے کبھی پرندہ نہیں دیکھا، یہ کیا وجہ ہے کہ جند یعنی یہ گروہ، یہ جانوروں کے نہیں پرندوں کے، یہ کس طرح سے اڑ رہے ہیں؟ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ان پرندوں کی اڑان بتاتی ہے کہ یہاں پانی نکلا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے پرندوں کو جہاں نیچے ہوتے دیکھا، ان پہاڑوں میں جہاں جھکتے دیکھا، وہ در حقیقت وہ پرندے پانی بھی پینے آتے تھے اور ہاجرہ کو اور اسماعیل کو سلام بھی کرتے تھے۔ وہ در حقیقت اس بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی آتے تھے، جس بچے کے ساتھ اس زمین پر کوئی انسان کھیلنے والا نہیں تھا۔ وہ اس ماں کے پاس بھی آتے تھے جس کے ساتھ کوئی عورت بولنے والی نہیں ہوتی تھی۔ پرندے چہچہاتے تھے، ان کی چہچہاٹ میں اسماعیل ان پرندوں سے کھیلتے تھے، ان کی چہچہاٹ میں حضرت ہاجرہ ان کو پکڑتی تھی، اور پھر ذبح کر کے اب دوسرا معاملہ ہو گیا کہ پانی ملا، پانی سے پرندے آئے، انہوں نے پانی پیا، انہوں نے ہاجرہ سے دوستی لگائی، اور ہاجرہ کو رب نے دو نعمتیں عطا فرما دیں کہ پینے کے لیے اب پانی ہے اور پرندوں کو ذبح کر لو، اور پھر تپتی ہوئی اس زمین پر جہاں پتھر ہیں، جہاں پہاڑ ہیں، ان پرندوں کے گوشت کو اس تپتے ہوئے پہاڑ پر رکھ کر ان پہاڑوں کو تم توا بنا لو اور اس سے خود بھی کھاؤ اور اسماعیل کو بھی کھلاؤ۔ آج ہمارے ہاں یہ کڑھائی گوشت ہے، یہ فلاں ہے، کئی قسم کی ڈش ہیں تیار ہوتی ہیں۔ آئیے ابتدائے انسان کیسے کھاتا تھا، مگر کھانے کے دوران میں جہاں پر اس وقت کئی انواع کے کھانے آگ پر پکائے جاتے تھے، ہاجرہ کے پاس آگ نہیں تھی، ہاجرہ کے پاس ایندھن نہیں تھا، ہاجرہ کے پاس اس وقت وہاں پکانے کے لیے کوئی وہاں پر برتن نہیں تھے، اس کے پاس وہاں کوئی چولہا نہیں تھا۔ وہ تپتی ہوئی سورج کی گرمی جس سے پرندے کو ذبح کر کے وہ اس پر رکھتی تھی اور اس گوشت کو کھاتی تھی اور رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ اب آئیے، اب یہ شکر بڑھتا چلا گیا، اور حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا تھا کہ سال کے بعد چکر کاٹیے، سال کے بعد جائیے، مگر دیکھ تو سکتے ہیں، بولنا منع ہے، سواری پر جاؤ گے زمین پر قدم رکھنا منع ہے۔ بتاؤ اتنی بڑی آزمائش۔ سال کے بعد اونٹ پر آتے ہیں، وہاں آتے ہیں،
हाजरा को देखते हैं, इस्माइल को देखते हैं। हाजरा इब्राहीम खलीलुल्लाह को देखती है, मगर हुक्म नहीं कि उसका जवाब दे। हाजरा बोलती है, इब्राहीम खामोश रहते हैं। हाजरा कहती है, आइए तशरीफ़ लाइए, अपने बेटे को गोद में लीजिए, ये परवान चढ़ रहा है, मेरे रब मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, ये परिंदों की दोस्ती में हम हैं, आप आज रात एक रात ठहर जाइए। इब्राहीम जवाब नहीं देते। रब का हुक्म होता है कि कदम ज़मीन पर नहीं रखना, किसी सवारी से वापस लौट आओ। इस तरह से कई सालों तक का ये मामला है। अब उसके बाद जब हज़रत इस्माइल चलने फिरने में मिना में कभी जा रहे हैं, हाँ, मिना की उस वादी में इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपनी माँ के साथ परिंदों के शिकार में जा रहे हैं। तो यहाँ मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, और ये बात बड़ी एक नुक्ते की बात है कि जब इस्माइल जो कि अब चलने फिरने में माँ के मुआविन बन गए, तो आज़माइश ये आई कि इब्राहीम जाओ अब उनके साथ क़याम करो। अब जब क़याम किया और कहा कि इस टीले से हम आगे चलें, क्योंकि ये टीला जिस पर सुर्ख मिट्टी है, यहाँ सख्त गर्मी है, बताओ तुम अब गर्मी में कहाँ जाकर सुकून लेती हो। तो हज़रत हाजरा ने कहा, ये आगे 2 पहाड़ हैं, उनमें उन पहाड़ों का साया है, उनमें जाकर हम बैठ जाती हैं। हमने दीवारें और कमरे नहीं बनाए, हम इन पत्थरों के साए में अपनी छत ढूंढते हैं। तो इब्राहीम ने कहा, दिखाओ मुझे वो कहाँ है। वो लेकर गई, और मीना में जहाँ आज मस्जिद खैफ है, जहाँ रसूलुल्लाह ने अपना खैमा हज के मौके पर गाड़ कर 1,24,000 या 1 लाख से ज़्यादा सहाबा कराम को उस मीना की घाटी में यौम तरविया को इकट्ठा किया। फिर अयाम तशरीक़ में जहाँ सहाबा ने रात और दिन गुजारे, उस मीना में हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम को लेकर गई। वहाँ पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह रात को सोए। जब रात को सोए तो ख्वाब देखा कि वो अपने बच्चे को ज़बह कर रहे हैं। अब इस पर उठे तो ख्वाब को अपने ज़ुबान पर नहीं लाए, अपने दिल में वही का हिस्सा समझा। कहा, हाजरा यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, वहाँ जाकर भी देखते हैं, मैदान में भी, खुले मैदान में जाते हैं। वहाँ से चलते 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 अराफात के मैदान में पहुँच गए। और जबल रहमत, जहाँ वो पहाड़ की चोटी जहाँ हज़रत आदम को हव्वा से रब ने मिलाया था, जहाँ इंसानियत का आगाज़ हुआ था, वो जबल रहमत या अराफात के मैदान में वो पहाड़ जिस पर यौमुल अरफा के दिन हाजी इतनी तादाद में उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं कि पहाड़ के पत्थर नज़र नहीं आते, सफ़ेद एहराम की चादर नज़र आती है, और ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये पहाड़ सफ़ेद कपड़े में लिपेट दिया गया। जहाँ इंसान जाकर बैठते हैं, यहाँ हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की मुलाकात थी। ये वो जगह है जहाँ रब ने हज़रत आदम की उस तौबा को कबूल किया, जिसमें दोनों ने मिलकर ये कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बे ज़ुल जलाल ने तौबा को कबूल करने के बाद नस्ल इंसानी का आगाज़ उस जबल रहमत की चोटी से किया, और उसी चोटी पर, उसी पहाड़ की दामन में इब्राहीम अपनी हाजरा बीवी को और अपने बेटे इस्माइल को लेकर फिर जाकर दिन गुजारते हैं। दिन गुजारने के बाद कि रात आएगी, चलें हम आगे किसी पहाड़ पर ठंडी हवा लें, तो जाते हैं। तो वो मुज़दलिफ़ा की पहाड़ी, जहाँ पर 10 ज़िलहज्जा की रात को हर हाजी वहाँ वाजिब होने की हैसियत से क़याम करता है, जहाँ का वकूफ़ वाजिब है, वो मुज़दलिफ़ा की पहाड़ी जहाँ ठंडी हवा गर्मियों में भी होती है, वहाँ गए और वहाँ जाकर सो गए। इसी तरह हज़ूर भी उसकी सुन्नत पर लैलतुन नहर में वहाँ सोए। मगर यहाँ ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि इब्राहीम खलीलुल्लाह जिस वक़्त सोए तो फिर ख्वाब देखा, इन्नी आरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। अब यहाँ इस बात को यहाँ मुख्तसर करता हूँ
ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں پر مزدلفہ میں پھر وہی خواب دیکھا. پھر جب صبح ہوئی تو مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے تجھے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے اس بابت میں. وہ اسماعیل جو ابھی چھوٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، مگر ودیت میں نبوت اس کے سینے میں ہے. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں انی ارا فی المنام، میں نے تو خواب میں دیکھا، انی اذبحک، تجھے میں نے ذبح کیا، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے. تو اسماعیل جواب میں کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا، جو تجھے حکم ہوا کر کے دکھا، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے، اسے پورا کر کے دکھا. اور جہاں تو اپنے اس رب کے حکم کو پورا کرنے میں کوشش کرے گا، وہاں مجھے بے صبرا نہیں پائے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. اگر زمزم اور زمزم کے پانی کی نعمت سے ہمارے دل میں رب کا شکر ہے تو رب کے اس حکم پر صبر بھی ہے. یہاں شکر اور صبر اسماعیل میں اکٹھے ہو گئے. وہ شاکر بچہ جو زمزم پی کر رب کا شکر ادا کرتا تھا، وہ شاکرہ ماں جو زمزم پی کر شکر کرتی تھی. اب اس دوران میں ماں نے دیکھا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی گفتگو خاص ہے جو آگے قدم بڑھ کر ہے. تو پیچھے شیطان نے آ کر کہا کہ حضرت، تجھے معلوم ہے کہ تیرا خامن بچے کو ذبح کرنے والا ہے، کیونکہ زبان سے کہہ چکے. تو یہاں پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور ذہن نشین کر لو کہ جب شیطان نے یہ کہا اور اس کے بعد اس نے ورغلایا، اور ابراہیم خلیل اللہ کو بھی پتہ چلا کہ شیطان نے میری بیوی کو کے اندر یہ یعنی ورغلانے کی کوشش کی ہے. تو وہاں سے کنکریاں اٹھائیں، کتنی؟ 7 کنکریاں اٹھائیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان 7 کنکریوں سے شیطان کو رمی کی. شیطان کو جب رجم کیا، 7 کنکریاں وہ رمی، جسے آج جمرات میں حاجی یوم النہر کو مینا کے اندر، مینا میں جا کر اس بڑے شیطان کے پاس، جہاں جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، وہاں 7 کنکریاں مارتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل کی خبر شیطان نے ہاجرہ کو دی، اور ابراہیم خلیل اللہ نے اسے 7 کنکریاں اللہ اکبر کے ساتھ ماری. تو رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس واجب کو پورا نہیں کرائے گا یا کرے گا. اب آئیے میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ وہ اسماعیل جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لٹایا، جس کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھ دیا، وہ اسماعیل جس نے باپ سے یوں کہا مجھے الٹا کر کے لٹاؤ، میرے چہرے کو دیکھ کر تم مجھے چھوڑ نہ دو، کیونکہ رب کے حکم کو تو نے پورا کرنا ہے. وہ اسماعیل اپنی پشت کے ساتھ لیٹ گئے. حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری لی. اس کے بعد اسماعیل بھی چاہتے تھے کہ رب کا حکم پورا ہو جائے، ابراہیم بھی چاہتے تھے کہ رب کا حکم پورا ہو جائے. باپ نے اپنے ہاتھ میں چھری لی ہوئی ہے، بیٹا الٹا سویا ہوا ہے، باپ اپنے گھٹنے رکھ کر اسے ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور رب نے اس ادا کو دیکھ کر فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، تو نے اپنا خواب بھی سچا کر دکھایا. ہم تو اپنا حکم نبیوں کے ذریعے سے جب پہنچاتے ہیں تو بندے قرآن کو سننے کے باوجود نہیں مانتے، اور تو نے خواب میں جو دیکھا اسے سچا کر دکھایا. اب تیرے لیے کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس ابراہیم خلیل اللہ کو جو ذبح کرنے میں کوشش کر رہے تھے، جبریل آئے، اسماعیل کو کھینچا اور جنت کا مہڑا اس کی جگہ رکھ دیا. اب آپ کہیں گے کہ ابراہیم نے ذبح تو کیا مینڈے کو تو خوش ہو گئے کہ میں نے کر دیا بیٹے کو. کیوں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب ذبح کرنے کے وقت میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، کہیں بیٹے کی محبت سے چھری میں لغزش نہ آئے. انہیں پتہ ہی نہ چلا
کہ دوبارہ جب چھری چلانے لگے کہ یہ بیٹے کی گردن ہے یا مینڈی کی گردن ہے، جب اسے ذبح کر دیا اور کہا اللہ اکبر اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اسماعیل کھڑے ہیں اور مینڈا ذبح ہوا ہے، اور فوراً وحی نازل ہو گئی قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب تیری اس نسل میں سے جسے تو ذبح کر رہا تھا وہ رسول بھیجیں گے جو ساری کائنات کے خلاصہ ہیں، جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جس کی دادی ہاجرہ ہوگی، جس کا جد اسماعیل کی پشت سے ہوگا، اور تو ابو الانبیاء کا خطاب پائے گا۔ اور یہاں پر اس نقطے کے بعد میں اگلی بات کو اگلی نشست میں پیش کروں گا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کیسے تعمیر کیا، اور پھر وہاں جو دعا مانگی وہ دعائے خلیل، جو حضور نے فرمایا کہ میں دعائے خلیل ہوں، نوید مسیح ہوں، اور اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ یہ ہے وہ سیرت جو رسول اللہ کی نسب کے ساتھ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے شجرے میں آتی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں، دعائے خلیل ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام جو صابر اور شاکر تھے ان کی پشت میں آئے، اور ان کی ماں ہاجرہ جو حضور کی دادی اور جد امجد جنہیں کہا جاتا ہے ان کی نسل میں سے آئے، پھر اسی سے کیدار، اور کیدار سے عدنان، عدنان سے جو ہے کنانہ، اور کنانہ سے فہر بن مالک، اور فہر بن مالک قریش جسے کہتے ہیں، اس سے پھر ہاشمی، پھر مطلبی، اور وہ رسول جسے کہا جاتا ہے حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن مرہ۔ میں اب کیسے سلام پیش کروں اس نسب کو، انہی الفاظ کے ساتھ میں اگلی نشست میں بیان کروں گا کہ پھر اللہ نے کنانہ کو کیا مقام بخشا، کنانہ سے قریش کو کیا مرتبہ بخشا، قریش سے ہاشم کو کیا رتبہ بخشا، اور پھر ہاشم سے عبد المطلب کی عظمت کو کیسے اللہ نے اجاگر کیا، اسی سے پھر اس کے بیٹوں میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب نے یہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا نام وہاں ہے اے مصطفیٰ، تجھے ان بلندیوں پر میں نے لکھوا دیا جہاں میرا نام وہاں تیرا نام، عرش پر بھی لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے اللہ حضرت ابراہیم کی اولاد کو، حضرت ابراہیم اور اس کی اولاد کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کو اور برکتیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔